دیکھیے اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں جائے ایک آئیڈیل ورلڈ میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کا رول پالیٹکس میں ہونا بھی نہیں چاہیے, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن بھی ان کا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ہم ریئل پالیٹک کی طرف. ریئل پالیٹک میں یہ ہے کہ پاکستان کی جو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہے, ان کے بیچ میں مطلب they do get involved in it, either they get sucked into it اور یا پھر ان کو بیچ میں لایا جاتا ہے. one way or another way they are always there and they have been there since the beginning. 1954 کے اس ڈیسیجن کے بعد, اس سے پہلے بھی تھے لیکن اس ڈیسیجن کے بعد جو جسٹس منیر نے کیا وہ تو بہت ہو گیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اس طرح ہے, اگر میں اس پرسپیکٹو میں دیکھوں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے دو پلیئر اگر میں یہ کروں کہ وہ کون ہے, تو ایک عوام ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اب عوام سب سے بڑی عوام ہے, اس کے جو سب سے اس وقت ایز آف ٹوڈے کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی جو سب سے بڑی ریپرزنٹیشن ہے جو اس وقت کے پی میں تو 90% اور باقی جگہوں پہ تقریباً 60-70% عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور پورے پاکستان میں کر رہی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, جو کہ انسپائٹ آف آل دا ہارڈشپس اور انسپائٹ آف کہ ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل کیا, ان کے سمبل کو ڈسمینٹل کیا, سب کچھ کیا, لیکن دے اسٹل وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر ہے. اور ابھی جو ان کے جو ہمارے جو بہت سارے ایسے جو ہماری سیٹیں جو ہمیں نہیں ملی ہوئی وہ کر لے تو ہم تو آلریڈی 2/3 میجورٹی کے لحاظ سے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس سے بات کریں. میں ایگری کرتا ہوں, ان پرسن میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس میں ہم جے یو آئی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور باقی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. 3 جماعتوں کے ساتھ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ لوگ اس چوری میں ایکچولی وہ ڈائریکٹلی بینیفیشریز ہیں اور ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ نہ کرتے تو بہتر تھا. لیکن ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیں ان دا لارجر ابھی ہم دو ہمارے پاس سچویشن ہو سکتی ہے, یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اسی جو سچویشن ہے جو کہ اسٹیل میٹ کی طرف جا رہا ہے ہم اسی میں رہے اور اس کے اینڈنگ کیا, سڑکوں پہ لوگ اٹھیں گے اور زیادہ خراب ہو گئے, پاکستان کی اور زیادہ لاسز ہوں گے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قدم پیچھے لے جائیں, ٹھیک ہے, اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. کرتے کس کے ساتھ ہے, جو ایک بہت بڑا پاور جو سینٹر ہے جن کی وجہ سے یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات سر, یہ آپ نے اچھا سم اپ کیا اس کو سینیٹر صاحب. اب سن لے میری بات کمپلیٹ نہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کرنا جو ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ اپنا کوئی ایسا نمائندہ ہو جس کا تعلق آپ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہ ہو, وہ لیٹس سے وہ کوئی نارمل پبلک ہو یا وہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہوں جو کہ چند ان میں سے ہٹ کے باقی لوگ ہوں جو کہ ہر ایک کو ایکسیپٹیبل ہو. ہم ان کے ساتھ مل کے بات کر سکتے ہیں. ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری آئی تھنک دس از دا بیسٹ سولوشن. سینیٹر صاحب آپ پہ الزام سر یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئی, بلکہ اس سے پہلے ہی الزام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے اس کا کردار رہا ہے ملک کی سیاست میں, لیکن جتنا تحریک انصاف نے سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو یوں کہہ لیں کہ گھسا لیا تھا, شاید ہی کسی اور جماعت نے اتنا کیا ہو. عمران خان صاحب کے اپنے بیانات کہ ہمیں جب بل بھی پاس کروانا ہوتا تھا تو ایجنسی سے کہتے تھے ہم کہ بندے پورے کر کے دو ہمیں پارلیمنٹ کے اندر, یعنی یہاں تک کہ انفلٹریشن آپ نے الاؤ کی ہوئی تھی. اور اب آپ وہ جماعت ہیں جنہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف نعرہ لگایا. بھلے ہی زمینی حقائق یہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, کوئی شک نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, بٹ اگر آپ دوبارہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنے جا رہے ہیں تو سر پھر یہ ایلیمنیٹ تو کبھی نہیں ہوگا کردار جو ایلیمنیٹ آپ کرنا چاہتے تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں لوگوں کی ہر ایک کی اپنی اپنی ایک آبزرویشن ہوتی ہے. میری آبزرویشن ہے جب آپ دیکھیں ایک اس طرح ہوتا ہے, ایک پائلٹ سٹڈی لیتے, اس پائلٹ سٹڈی کو دیکھ کر یا کوئی ایک جگہ کو آپ نکال کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں باقی جگہوں پہ اور چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ سائنٹیفک لوگ ہوتے ہیں, انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا دماغ کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں انہوں نے سمپل میجورٹی بھی نہیں لی تھی, ہم نے ایک مخلوط حکومت بنائی.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ، اور یہ یاد رکھیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنی ہسٹری میں کبھی ایک جماعت کو 2 دفعہ نہیں الیکٹ کیا، وہ ہمیشہ ناخوش رہتے. اب دوسری بار انہوں نے جب الیکٹ کیا تو پاکستان تحریک انصاف نے سمپل میجورٹی کے ساتھ ایک حکومت بنا لی. اور اس کے بعد تیسری بار جب پاکستان تحریک انصاف آئی تو 2/3 نہیں بلکہ 3/4 میجورٹی کے ساتھ آ گئی، کیونکہ 80% سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، 75% سے زیادہ. تو اگر میں اسی کو لے کر چلتا ہوں تو میں 2013 میں نیشنل میں دیکھتا ہوں تو ہماری سیٹیں کم تھی، 35-40 تھی. اب ہمارے لحاظ سے اس وقت ہماری 70-75-80 ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہوئی تھی. وہ 35 پنکچر کا ہم اس لحاظ سے ریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا کوئی ڈائریکٹ، یہ یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، ایک قسم کا یہ وائٹ کالر کرائم ہے جس کے سوراخ لگانا بڑا مشکل ہے. پھر 2018 میں میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف سمپل میجورٹی لے رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو سمپل میجورٹی نہیں لینے دیا تھا تاکہ اس کو کٹ ٹو سائز کر دے. اب اس میں پرابلم یہ ہوا تھا، اور اس دفعہ ہم 2/3 میجورٹی لیے لیکن ہمیں دیا نہیں گیا. اب اس میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوتا کہ جو بیلنس آف پاور تھا وہ باپ اور ایم کیو ایم کے پاس تھا. بیلنس آف پاور ان کے پاس تھا. ان ادر ورڈز جب ہم کچھ بھی پاس کرنا ہوتا تھا ان کے لوگ آتے. اب وہ لوگ نارملی اگر آپ دیکھیں تو وہ لوگ آتے نہیں تھے. کیا تو ہم جب یہ سارے ہوتے تھے اور سب کو پتا ہے کہ وہ کنٹرول کہاں سے ہوتے، تو obviously جہاں سے کنٹرول ہوتے ہم کہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہم نے بل پاس کرنا ہے اور آپ کے یہ لوگ بندے مینز ایم کیو ایم اور باپ والے یہ نہیں آ رہے، آپ ان کو کر لیں. کوئی کوٹا سے کچھ کہہ رہا ہوتا تھا، کوئی کراچی سے ہو رہا تھا، تو ہم کہتے تھے ان کو پورا کر لیں. ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف تھے وہ تو ہمیشہ اپنے پورے ہی ہوتے تھے، یا اگر ان میں سے کوئی 1-2 کمی پیشی ہوتی تھی ان کا ہم کسی کو نہیں کہتے تھے، ہم ان لوگوں کا کہتے تھے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ کوئی بل پاس کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، ہماری جو مخلوط وہ ہمارے ساتھ تھے ہم ان کے بارے میں کہتے تھے اور ان کو کہتے تھے جن کی وہ بات سنتے تھے. تو اس وجہ سے وہ چیز تھی. کیا وہ صحیح تھی؟ پرابلی وہ صحیح نہیں تھی. میری نظر میں یہ تھا کہ شاید اگر خان صاحب وہ حکومت نہ بناتے 2018 میں تو ہو سکتا ہے وہ ایک بہتر بات ہوتی، اچھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں ریٹروسپیکٹیولی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے چیز کو بدلنا ہے تو آپ نے حکومت میں آ کے بائی فورس بدل سکتے ہیں. آپ پیسو چیزوں کے ساتھ چیزوں کو بدل نہیں سکتے. تو یو ہیو ٹو کم ان پاور ان آرڈر ٹو چینج تھنگس. سو اس کے لیے مے بی عمران خان نے وہاں پہ تھوڑا سا چانس دیا اور ان کے ساتھ کر لیا. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم لوگ کوئی بل پاس کریں گے تو وہ ٹھیک ہے، ہماری جو مخلوط وہ ہمارے ساتھ تھے ہم ان کے بارے میں کہتے تھے اور ان کو کہتے تھے جن کی وہ بات سنتے تھے. تو اس وجہ سے وہ چیز تھی. کیا وہ صحیح تھی؟ پرابلی وہ صحیح نہیں تھی. میری نظر میں یہ تھا کہ شاید اگر خان صاحب وہ حکومت نہ بناتے 2018 میں تو ہو سکتا ہے وہ ایک بہتر بات ہوتی، اچھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں ریٹروسپیکٹیولی آپ اس کو جج کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اور بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے چیز کو بدلنا ہے تو آپ نے حکومت میں آ کے بائی فورس بدل سکتے ہیں. آپ پیسو چیزوں کے ساتھ چیزوں کو بدل نہیں سکتے. تو یو ہیو ٹو کم ان پاور ان آرڈر ٹو چینج تھنگس. سو اس کے لیے مے بی عمران خان نے وہاں پہ تھوڑا سا چانس دیا اور ان کے ساتھ کر لیا.